اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دس از ارم سعید آپ کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں ود ان دا سیریز جو شروع کی ہے، جو پاکستان میں ایک مایوسی کا اور نا امیدی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس دھند کو چھٹانے کے لیے آئی ایم سوری میری اردو اگر غلط ہو، اور اس میں میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ پلیز یہ اگر آپ کو آڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ان کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو پھیلائیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی اور نا امیدی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے. مسلمان کے قریب مایوسی نہیں آ سکتی، کیونکہ مایوسی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمان ہونے کی، اس کی رحمت، اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جھنجھوڑ کے اس نیند میں سے جگائیں، کیونکہ یہ شیطان کی پیدا کی ہوئی نیند ہے، یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے. تو آج اس سلسلے میں جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز، اور اس میں میں 2 کوٹس آپ کو سناؤں گی. پلیز لسن ٹو دس ہول آڈیو، کیونکہ ان میں سے جو ایک کوٹ ہے خاص طور پہ، وہ کچھ ہوتے ہیں نا کوٹس ایسے ہوتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات جو ایسے اس میں اتنا وزن ہوتا ہے، وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. تو میں نے جب بھی یہ کوٹ سنا ہے یا بولا ہے یا کسی کو بولتے ہوئے سنا ہے یا پڑھا ہے، تو میرا دل ایسے لگتا ہے کہ جیسے دہشت سے اور اس میں ٹریمبل کرنے لگ جاتا ہے. تو لیٹس سی اف اٹ ہیز دا سیم افیکٹ آن یو. اینڈ ایک اور جو دوسرا کوٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے سبق رکھتا ہے. یہ ہماری اسلامک ہسٹری کی ایک بہت ہی قداور شخصیت ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ان کے اوپر نہ لیکچرز ملیں گے ڈھونڈنے سے مل جائیں گے، لیکن جو پاپولیرٹی اور فیملیئرٹی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے وہ ان کو نہیں دی ہے. میں بات کر رہی ہوں حضرت خالد بن ولید کی، اور میں بار بار کہتی ہوں جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے. ارلی ایج میں میں بہت اسلام سے ڈس انچینٹڈ ہو کے بہت بھاگ گئی ہوئی تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. میرے سوالوں کے جواب پہ جب مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا، تو اس وقت بچپن میں اتنی ذہانت تھی، اب تو خیر کن ذہن ہو گئی ہوں، میموری بھی چلی گئی ہے. اتنی بات پتہ تھی کہ جب سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا بات میں گڑبڑ ہے، جھول ہے، یا بات جھوٹی ہے نعوذ باللہ، یا دے ڈونٹ ہیو دی انٹیلیجنس. تو اس وقت اسلام سے ہی بھاگ گئی تھی. بعد میں پھر اللہ کا احسان ہے کہ سیرت نبی پڑھنے سے واپس اسلام کی طرف آئی، اور پھر اس کے بعد سے میرے رول ماڈلز کبھی بھی کوئی ویسٹرن پرسنالٹی نہیں رہے. پہلے تھے، کیونکہ اسکولوں میں یہی پڑھایا جاتا تھا، ماحول یہی تھے، ڈفرینٹ میتھیکل کیریکٹرز، ڈفرینٹ جو بھی تھے ویسٹرن کیریکٹرز، ان کو بہت آئیڈیلائز کیا جاتا تھا. آج بھی آپ کسی سے کوئی بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، بڑے فخر سے آپ کو نیچے کے یا کسی کے کوٹ سنائیں گے، بٹ ایک کسی صحابی کا کوٹ ان سے پوچھ لیں، نہیں معلوم ہوگا. یہ المیہ ہے ہمارا، اور ہمارا قصور ہے زیادہ. ہماری جو علماء کرام کی جو کمیونٹی ہے ان کا بھی قصور ہے کہ یہ ان شخصیات سے ہمیں اس طرح سے فیملیئرائز نہیں کیا گیا. لیکن اب یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی ایک جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ بہت ریسرچ خود کر سکتے ہیں اور سیکھیں. تو وداؤٹ فردر اڈو آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو دا اسٹوری آف دس ایبسولوٹلی امیزنگ پرسنالٹی. آج تو میں یہ چھوٹا آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، آبویسلی میں ان کی زندگی کی تمام چیزوں کو نہیں کور کر سکتی، لیکن چند چیزیں جو آج کل ہمیں سننی ضروری ہیں وہ میں کور کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے سلسلے میں let's start from the beginning, when Hazrat Khalid bin Walid was not a Muslim. He was the son of a very powerful leader of Mecca, Ibn Mughira. اور یہ وہ لوگ تھے، he was very wealthy and he was very powerful. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ نے اگر نبی ہی چننا تھا قریش میں سے تو ہمیں چنتے، ہم تو بہت بڑے اور پاورفل لیڈر ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک آرفن ہے، ان کو کیوں چنا؟ اور اس کا جواب پھر قرآن میں آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. آپ اپنی ریسرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں وہ آیت، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بیسکلی کہ تم کون ہوتے ہو چوائس کرنے والے، یا تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. حضرت خالد بن ولید اپنی ینگ ایج سے ہی ایک انتہائی، ہی واز نون فار ہز انٹیلیجنس. ہی ہیڈ ابو نارمل، ویری ویری انٹیلیجنٹ مین، ویری اسٹرانگ مین، مسکولر تھے، فزیکلی اسٹرانگ تھے، قداور تھے،
اور ان کی جو بیٹل فیلڈ میں جس کو ہم بیٹل ایکیومن کہتے ہیں وہ ان کی بہت زیادہ تھی. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے مسلمانوں نے تو خیر سے ان کو نہیں سٹڈی کیا اس طرح سے، لیکن گورے نے بہت سٹڈی کیا. جو تمام تر اس وقت جو بیٹل فیلڈ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، وار اسٹریٹجیز، وہ زیادہ تر حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز سے کاپی کی ہوئی ہیں. اور گورا ابھی بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو جب پڑھاتا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اپنی یونیورسٹیوں میں تو ان کو دا لیجنڈ آف الخالد کہہ کے پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی انفارچونیٹلی کم ہی ہے دیکھنے میں حال. زیادہ تر ہمارے بچوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ حضرت خالد بن ولید تھے کون اور ان کی امپورٹنس کیا تھی. اور کیوں میں نے چنا ہے آج ان کی سٹوری کو بیسڈ آن کرنٹ سچویشن ان پاکستان. You will find out انشاءاللہ. حضرت خالد بن ولید کے کا ایک جو چیز ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیٹل آف احد جو تھی، جس میں مسلمانوں کو بہت ہیوی نقصان ہوا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کچھ صحابہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے. تو جو آرچرز تھے، تیر کمان والے، وہ اپنی جگہوں سے ہٹ گئے تھے. اینڈ اٹ واز حضرت خالد بن ولید who actually then returned the soldiers back and attacked the Muslims again, and Muslims suffered heavy losses because of that. اور جو بیٹل آف ٹرینچ تھی اس میں وہ بھی ایک بہت ہسٹوریکل بیٹل ہے. حضرت خالد بن ولید کو، کیونکہ he was known for his superior war qualities and abilities، تو ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ تمہارا سول پرپس یہ ہے کہ نعوذ باللہ کل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اینڈ ہی واز ویری فوکسڈ آن دیٹ ڈیوٹی. تو انہوں نے کوشش بھی کی اور بہت ان یوزول قسم کے حالات ہوئے اس بیٹل میں، جس سے وہ کبھی ہوا چل پڑتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا. اینڈ ہی کوڈ ناٹ ریچ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ انہوں نے نوٹس کی یہ بات. بہرحال اس وقت ایمان ان کے دل میں نہیں آیا تھا، بٹ ہی ڈڈ نوٹس دیٹ. دوسری اس میں پھر ریمارکیبل چیز بعد میں یہ ہوئی کہ جب حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ کا، اس وقت تھوڑے سے ہی مسلمان تھے اور وہ اس وقت پریئر کی حالت میں تھے. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا with about 200 people or so, and they were planning. حضرت خالد بن ولید کا پلان تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے تو اس وقت ہم انہیں ان کی گردنیں کاٹ دیں گے. تو what he saw جب وہ وہاں پہنچے کہ دیور، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو وہ صلاۃ خوف گفٹ کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں بیسکلی طریقہ کار یہ تھا کہ جب اللہ اکبر کہیں تو پہلے سجدے میں آدھے مسلمان سجدے میں جائیں گے اور باقی اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اور پھر دوسری اللہ اکبر پہ remaining Muslims will go to sajda and the other ones will stay sitting. تو جب یہ انہوں نے سچویشن دیکھی حضرت خالد بن ولید نے، اس وقت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ھذا رجل ممنوع، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. یہ پہلی وہ کہتے ہیں رے آف لائٹ تھی جو ان کے دل میں انٹر ہوئی، کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ بیسکلی ایک کھرے انسان تھے. یہ چیز اس وقت عرب میں بہت کامن تھی کہ لوگ انسان کا کردار پہچانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر، جب وہ مخالف تھے اسلام کے بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ one of the people that he wanted for Islam was Umar bin Khattab, because he knew کہ جو بندہ کھرا ہے، جو سچ کو مانتا ہے، وہ ایک دفعہ اسلام کو جب مان لے گا تو پھر اس کو اس چیز سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو سملرلی دا کیس واز ود خالد بن ولید کہ وہ ایک انتہائی کھرے انسان تھے، انتہائی انٹیلیجنٹ انسان تھے اور انتہائی دلیر انسان تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ان کے لیے بھی یہی تھی کہ یہ شامل ہو جائیں اسلام میں. سو دیٹ واز دا فرسٹ رے دیٹ انٹرڈ حضرت خالد's ہارٹ. اینڈ اس سے پہلے کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ ان کے چند بھائی تھے. ون آف دا بردرز واز ولید ابن ولید، اینڈ ہی واز ان اے بیٹل اینڈ ہی واز arrested by the Muslims. تب جنگ کا اصول یہی تھا کہ جو بیٹل میں پھر آپ کے یرغمال ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کو فری کرنے کے لیے پھر ایک وہ پیمنٹ کرنی پڑتی تھی. تو ظاہر ہے ہی واز اے ویری رچ فادرز سن. جو پیمنٹ تھی وہ دینے کے لیے حضرت خالد، آئی بلیو ود ون آف ہز ادر بردرز، ہی کیم ٹو فری حضرت ولید ابن ولید. تو جب وہ رہا ہو گئے اور وہ واپس پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں. تو ہی واز آسکڈ when did you accept Islam? He said while I was still in the custody of Muslims. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں نے دیکھا ان کو، قریب سے دیکھا، اور جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن سنا،
اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ سچا دین ہے تو میں ایمان لے آیا تھا. تو ان کا تو پھر اس وقت ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ تو ان کا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے میرے اوپر فورس کر کے مجھ سے ایمان قبول کروایا ہے. لہٰذا میں نے اس ٹائم کا انتظار کیا کہ جب میں when I am a free man and I can declare my shahada under my free will, so people will know that there is no duress or pressure on me. ابن ولید جو تھے یہ جب یہ حدیبیہ کا واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد he wrote a letter to his brother and said, my dear brother, you are of extremely high intelligence, you are known for your intelligence and تمہارے جیسے انٹیلیجنٹ شخص کے لیے یہ جان لینا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے. یعنی یہاں پہ ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ ایمان کا انٹیلیجنس سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے، لیکن انسان کے کھرے ہونا یہ ایک شرط ہے کہ اگر انسان کھرا ہے اور انٹیلیجنٹ ہے تو وہ اسلام کو ڈینائی کر نہیں سکتا. تو اس لیٹر کا بھی حضرت خالد بن ولید پہ اثر ہوا کافی. اور اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ he had a dream after reading his brother's letter, I think that night or couple of nights later, he had a dream کہ جس میں وہ ایک تنگ سے صحرا میں سنگلاخ سی زمین پہ کھڑے ہیں and he's being shown that he's walking towards a very beautiful pasture that is green and it is much wider. تو ان کو اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ this is me walking towards Medina which is walking towards Islam. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، کچھ لوگوں سے مشورہ کیا and he basically departed towards مدینہ. اور جب مدینہ پہنچے، انٹر نہیں ہوئے تھے، تو وہی ان کے بھائی ولید بن ولید excitedly greeted him کہ خدا کی قسم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ خالد آ رہا ہے and he's going to accept Islam. Think about it, somebody who had been the enemy of Islam, who had killed many Muslims and Muslims had a fear of him because he was such a powerful warrior and now he's entering Medina and the way he greets جیسے ان کی نظر پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ he says السلام علیکم یا رسول اللہ which basically shows کہ وہ کس انٹینشن سے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو کریکٹ نام سے پکار رہے ہیں. he accepted Islam and then he was very regretful. ان کے دل میں ابھی بھی وہ رنج تھا، خلش تھی کہ میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، میں نے بہت مسلمانوں کو مارا ہے، اور وہ تکلیف ان کے دل سے جا نہیں رہی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تسلی دی. He reassured him کہ وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی ہیں، جو نیکیاں تھیں وہ اسی طرح رہیں گی. یہاں پہ بائی دا وے یہ بھی یاد کراتی چلوں کہ یہی سیم چیز توبہ کی بھی ہے. ہمیں توبہ کی طرف اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ گناہ کرو تو پھر بکرا دو، یہ کرنے سے اللہ ایسے توبہ نہیں قبول. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سنسیئر توبہ، یہ تو گناہ آپ سوچیں مسلمانوں کا قتال ہوا تھا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں. And then Hazrat Khalid requested the Prophet ﷺ to make dua for him, which he did, کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام وہ گناہ معاف فرمائے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید became the legend that the world is never going to be able to have again. Believe me, ان کے جیسا warrior نہ دنیا نے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کوئی آیا ہے. Because he is the undefeated soldier of یا جنرل کی پوزیشن میں یا سولجر کی پوزیشن میں جو بھی تھے. He was undefeated. اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا بھی لقب دیا. I believe it was in that first battle جس میں انہوں نے حصہ لیا تھا, the battle of Mu'ta, جس میں ابھی وہ بالکل نئے نئے مسلم ہوئے تھے, لیکن it was chosen after a couple of صحابیز وہ شہید ہوئے تو ان کو انچارج بنایا گیا. And he was a bit reluctant because ابھی تو وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے, لیکن وہاں سے اس کے بعد سے حضرت خالد بن ولید کی وہ شروع ہوتی ہے لیجنڈ. یہاں پہ اب آپ کو یہ بیچ میں اور بھی ان کی جو بیٹل کی سٹوریز ہیں, they are absolutely remarkable. I wish کہ کوئی ہمارے ہاں پراپرلی جو فضول قسم کی موویز ہمارے پاکستانی سنیما میں بن رہی ہیں, کبھی یہاں سے تنقید آتی ہے, کبھی وہاں سے, فضول چیزوں کو چھوڑ کے اس طرح کی کوئی بنائے. ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے وہ جو ٹرکش ڈرامہ تھا وہ کتنا پاپولر ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم ایسی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے. اور حضرت خالد بن ولید کی تو سٹوری ایسی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں کہ was it really someone, a human being is capable of this? I mean it is amazing. ان کے بارے میں ایک عیسائی اس زمانے کا جو تھا اسکالر, اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے, کیونکہ ہیراکلیوس دیوتا مانا جاتا تھا. جو لوگوں کے دل میں قہر ٹوٹتا تھا خالد بن ولید کے نام پہ کہ یہ ان انڈیفیٹڈ پرسنالٹیز, کیونکہ ہیراکلیوس دیوتا تو نہیں تھا لیکن بہرحال ایک بہت بڑا وارئر تھا وہ بھی. اور ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا, ویسے مانیں گے جس کو ہرکولیس کہتے ہیں اردو میں, کہ اس کو وہ بہت یہ تھا وہ تھا, ہرکولیس کو ہیرو بنائیں گے.
یہ نہیں معلوم کہ وہ اسلام کا دشمن تھا اور اس کو کس نے شکست دی تھی اور کیسی بری شکست دی تھی. اسی طرح چلتے جائیں. حضرت خالد بن ولید participated in many wars اور ہر دفعہ انتہائی شجاعت, انتہائی جرأت مندی, انتہائی انٹیلیجنس, the leader of the Muslim army. جس وقت انہوں نے رومن اور بیزنٹین امپائر, جو کہ شروع یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. they were both super powers. ان کی آپس میں بہت بیٹلز اور وارز ہوتی رہتی تھیں. undefeated تھے دونوں. both of them had huge armies. بہت بڑی بڑی افواج تھی ان کی. obviously اتنے سال جنگ لڑنے کے بعد ان کو بیٹل کے ہنر, ویپنری, وہ تمام چیزوں میں یہ بہت آگے تھے. اور ہماری ایک چھوٹی سی امت شروع ہوئی تھی مسلمانوں کی. آپ جرأت دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, خالد بن ولید کی جو اس آرمی کے جنرل تھے. یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بیک وقت دو سپر پاورز کو نہ صرف انگیج کیا بلکہ ان کو جو جس آرمی نے ڈیفیٹ کیا اس کے پاس مقابلتاً کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کے. بس ایمان تھا, اور اس سے ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن تب تک اب یہاں پہ میں آپ کو آ کے امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں. چونکہ یہ اس طرح کی باتیں کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ, نان مسلمز بھی, کہ خالد بن ولید کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ اینڈ یہ تو دیوتاؤں کو ڈیفیٹ کرتے تھے. ظاہر ہے ایسی باتوں کا مسلمانوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا, اور انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کہ جس بیٹل میں خالد بن ولید ہوں گے اس بیٹل میں ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی ہمیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہنچے ہوئے صحابی, خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دوستوں میں سے, انہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں لگی. پلیز پے اٹینشن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ. شخصیت پرستی ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں رکھتی. یہ بات کہنا کہ فلاں فلاں پاکستان کی آخری امید ہے, یہ کلمہ کفر ہے, یہ شرک میں جاتا ہے. نادانستگی میں ہو گیا ہو تو پلیز توبہ کر لیں. یہی سائیکالوجی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے اتنے جرأت مند, اتنے قابل جنرل حضرت خالد بن ولید, جو کہ سیف اللہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمان میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے, he sacked حضرت خالد بن ولید from his position. So from the general of the Muslim army who had the biggest victory the world had ever seen, یہ ان کی accomplishment تھی اللہ کی مدد سے, اس جنرل کو تحفے میں کیا مل رہا ہے, that he has been sacked. Now he is an ordinary soldier and he has to report back to Medina. آگے سے حضرت خالد بن ولید کو بھی دیکھیں نا, سیف اللہ کو بھی دیکھیں, وہ اللہ کی تلوار تھے, وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے, وہ کسی اقتدار, رتبے, کسی چیز کے لیے نہیں لڑتے تھے, وہ اپنے رب کے لیے لڑتے تھے. انہوں نے فوراً اپنا, جب ان کو یہ آرڈر پہنچا, انہوں نے اپنا سر جھکایا اور کہا ایبسلیوٹلی آئی ول ریٹرن بیک ٹو مدینہ. اور اس کے بعد ایک دو چیزیں ہوئیں جس میں there was an incident جہاں پہ مسلمان عورتوں کو جو تھیں ساتھ, ان کو کافی ہیوی تعداد میں رومنز کے سولجرز اٹھا کے لے گئے, اور ساتھ بیٹل بھی کرنی تھی اور یہ بھی کرنا تھا. تو اس وقت مجھے نام بھول رہی ہوں میں کون سے صحابی جنرل تھے اس وقت, کیونکہ حضرت خالد بن ولید تو اب ایک سولجر تھے, یعنی جس شخص کو جو ان کا ماتحت تھے اب ان سے وہ آرڈرز لے رہے تھے. تو مسلمز ور کنفیوزڈ کہ اب ہم کیا کریں, کیونکہ آگے ہم نے بیٹل بھی لڑنی ہے, دوسری طرف پچھلی طرف سے ہماری عورتوں کو لے کے نکل گئے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید said, because they could not divide the army, so حضرت خالد بن ولید said کہ مجھے چند بس سپاہی چاہیے, مجھے چند سپاہی دے دیں, مجھے یہ آپ ڈیوٹی دیں, میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب ہماری جو خواتین ہیں میں ان کو ان چند لوگوں کے ساتھ جا کے لے آؤں گا. And they were a bit surprised کہ you need more men. He said no, this is enough for me. And he did it. He went and he defeated those soldiers that were far more in number than Hazrat Khalid bin Walid's small group of men. They defeated them اور مسلمان عورتوں کو خیر و عافیت سے واپس لے آئے. یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ جو میں بتا رہی ہوں, مایوسی اور غصے کے جذبات کہ یہ کیوں ہو گیا, اب ہم پاکستان کا جھنڈا جلا دیں گے, ہم دفنا دیں گے, ہم آزاد نہیں ہیں, اس قدر یہ سب کلمہ کفر, کیونکہ یہ کفر یعنی جھوٹ, حقیقت اور سچ کے ڈینائل کو کفر کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا بھی کفر ہے, کیونکہ وہ سب سے بڑا حقیقت کا ڈینائل ہے. اور شکر کرنے کے بجائے
مایوسی اور بدتمیزی اور اللہ کی ناشکری پہ اتر آئے ہیں کہ جھنڈے جلائے. ہمیں ہمارا وطن ابھی بھی بہت عزیز ہے. ہم ابھی بھی الحمدللہ کے فری ہیں. کسی نے آپ کے گلے پہ آ کے چھری نہیں رکھی ہوئی کہ آپ کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت. مسلمان اللہ کی رحمت سے آخری دم تک مایوس نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اتنا بڑا اکامپلشنگ جنرل جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، وہ بھی تو غصے میں جا سکتا تھا. وہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ I don't want to follow the orders of the caliph. Who is the caliph? مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی تلوار ہو تم. Why didn't he do any of those things? Why did he continue to serve the Muslim army exactly the same way he had always served before? ہیرا، میں نے ایک دو اپنے لیکچرز میں کہا، ہیرے کا کام ہے چمکنا، چاہے وہ روڑی کے ڈھیر پہ ہو یا وہ کسی کے سر کا تاج ہو. ہیرا بہرحال چمکتا ہے کیونکہ وہ ہیرا ہے. اور ہیرا بنتا کس طرح ہے؟ فرام کول، اس کو ایکسٹریم پریشر لینے کے بعد وہ جا کے ہیرا بنتا ہے. تو کوئلہ ہیں ہم، یہ پاکستانی قوم، ہم کوئلہ ہیں یا ہم ہیرا ہیں؟ یہ کویشچن ہمیں خود جواب دینا پڑے گا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے. کیونکہ کوئلہ بہرحال کوئلہ ہی رہتا ہے، چاہے کسی کے سر کے تاج پہ لگا ہو یا روڑی کے ڈھیر پہ، وہ بھی کوئلہ ہی رہتا ہے. اور ہیرا جو ہے، کیونکہ وہ اندر سے تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایسی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوتی ہے کہ وہ ہیرا بن چکا ہوتا ہے. مضبوط ترین ایلیمنٹ آن پلانٹ ارتھ. ناٹ جسٹ اس کی بریلینس کی بات کو چھوڑ دیں، اس کی اسٹرینتھ کی بات کریں. ڈائمنڈ از دا اسٹرانگیسٹ ایلیمنٹ. سو کیسے بنتے ہیں ہیرے؟ ہم ہیرے ہیں یا ہم پتھر ہیں، کوئلے ہیں ہم؟ کہ ہم ذرا سی بات کے اوپر ناشکری میں پڑ جاتے ہیں، غم و غصے میں آ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے میں ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں، اپنے اسی ملک کو جو اتنی قربانیاں دے کے لیا گیا ہے اسی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. لوگوں نے میرے جو گانا ریلیز ہوا تھا مٹی کی پکار، جس میں میرا میسج ہی میں نے یہی وہ شاعری لکھی تھی کہ اللہ پہ ایمان رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھو. اس کے اوپر لوگوں نے آ کے لکھا، اس مٹی پہ آتھو، آپ کے منہ پہ آتھو، کیونکہ آپ پتھر ہیں. پھر ہماری مٹی تو ہمیں بہت عزیز ہے، یہ ہمارے رب کی دی ہوئی نعمت ہے. ہم تو اس کا آخری دم تک شکر ہی ادا کریں گے، کیونکہ اس حال تک پہنچنے میں مٹی کا تو قصور نہیں ہے نا بابا. اس حال تک پہنچنے میں ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اندر وہ چیزیں ہی نہیں پیدا کی کہ ہم ہیرے بنتے. ہم کوئلے سے جا کے بھی بالکل پتھر بن کے رہ گئے ہیں. کیونکہ ابھی جو عیسائیوں کے ساتھ جو ہم نے کر چھوڑا ہے وہ مسلمانوں کی حرکت ہے. مسلمان تو اپنے مائنورٹیز کے لیے وہ رسپانسبلٹی سمجھتے تھے، ان کے لیے جان بھی دے دیتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کا جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے خود اپنی جان دے دیتے تھے مسلمان. یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہیں ہم مسلمان. یہ حرمت قرآن کے پیچھے جا کے تو پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں بے حرمتی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اور کس نے کی ہے. اتنے بے گناہ لوگوں کو جا کے جلا ڈالا، مار ڈالا. یہاں پہ تو کوئی میں نے جلسے نہیں دیکھے اس کے اوپر، یہاں پہ تو میں نے پھر کوئی پروٹیسٹ نہیں دیکھے. بس کچھ لوگوں نے کچھ 4 باتیں کر دی، کچھ پوسٹ لگا دیے، بس بات ختم ہو گئی. کیونکہ مائنورٹیز ہیں، ان کا ہمیں کیا پرواہ. اللہ کے ہاں ایسی چیزوں کی بہت پرواہ ہے. ان کلوزنگ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس واقعے کے کوئی تقریباً 4 سال بعد حضرت خالد بن ولید کی وفات ہو گئی تھی. سیف اللہ تھے، ان کی خواہش بہت زیادہ تھی. انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کہا تھا، میرے جسم کا سر سے لے کے یعنی چہرے سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر زخم کا نشان نہ ہو جو بیٹل میں مجھے ملا ہے. I'm dying like a she camel. These were his own words. کہ یعنی میں مجھے I'm dying on a bed, not in the battlefield. وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، لہٰذا اللہ نے انہیں شہادت نصیب نہیں کی تھی. اب یہاں پہ میں آپ کو 2 کوٹس ان کے بتا دوں. پہلا کوٹ جو ہے وہ یقین کریں میرے لیے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بیکاز اٹ از سو پاورفل، اٹ از سو اسٹرانگ دیٹ اٹ آلویز کریٹس ripples in my heart. And that quote is, may the eyes of the cowards never sleep. And every time I read it or hear it, I say, Ameen, Ameen to that. بزدلی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح معصوموں کو اور بے گناہ لوگوں کو جا کے اپنی طاقت کے نشے میں ایک موب مینٹیلٹی میں جا کے تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، they are cowards. یہ اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی سیف اللہ کی اس کو دعا کہیں یا بد دعا کہیں، میں اس پہ آمین کہتی ہوں. May the eyes of the cowards never sleep. And the second one I would like to present to you
بہت فیمس ہے حضرت خالد بن ولید کا کوٹ. ہی سیڈ آئی واز ویری بزی ان دا بیٹل فیلڈ، یعنی میں جنگیں لڑنے میں مصروف رہا، اللہ کی خاطر جنگیں لڑنے میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے قرآن پر سمجھنے کا زیادہ وقت نہیں ملا. انہوں نے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف کہا تھا. ہم کس طرح بیٹھ کے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ 4 چیزیں شکر ہے ہم کر لیتے ہیں. 4 ہمیں آیتیں آ جاتی ہیں، کچھ حدیثیں آ جاتی ہیں، کچھ ہم ظاہری عبادات میں کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب جی ہم بیٹھ کے تو ساروں کو جج کریں گے. تو اگر آج کل کے ان لوگوں سے یقین کیجئے، حضرت خالد بن ولید یعنی سیف اللہ کے بارے میں بھی اوپینین لیا جائے گا تو اس بات پہ کہ انہوں نے قرآن سمجھنے کا ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، اس پہ وہ کیا فتوے دیں گے آپ خود سوچیں. یہ تو ہماری حالت ہے. اس کے اندر بہت ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ رب اپنے بندوں کو، ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. کچھ لوگوں کو بلو پرنٹ ان کا یہ بنا ہوا ہے کہ وہ عابد و زاہد ہوتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، بہت پرخلوص ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ ایسا بناتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ عبادت کا اور اس کا ڈسپلن نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی اور چیز میں بہت بہترین اللہ کی راہ میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے کہ کون کتنا سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتی ہوں جو مجھے میرے استاد نے ایک ٹائم پہ دیا تھا کہ کچھ بھی کرنا، دیکھیں کمائی کرنی ہے، جن لوگوں نے نوکری کرنی ہے کمائی تو کرنی ہے. women they will have to raise children، کرنا ہی ہے، ماں ہے تو کرنا ہی ہے. اب اگر آپ یہ نوکری اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے، یا میں نے اپنے بیوی بچوں کو کچھ اتنا اچھا پرووائڈ کرنا ہے، اسٹیٹس بنانا ہے، دنیا دیکھے مجھے اچھا پرووائڈر سمجھے، یہ وہ یو آر جسٹ ڈوئنگ سم تھنگ نارمل، نو بگ ڈیل. بٹ یہی عمل اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے جو میری رعیت میں لوگ ہیں ان کے لیے کھانا میں نے پرووائڈ کرنا ہے، میں نے حق حلال کی کمائی سے اپنی فیملی کو پالنا ہے، اب وہی سیم ایکشن بیکمز عبادت. تو وہ خواتین جو بچے پال رہی ہیں، اگر اس نیت سے پال رہی ہیں کہ میں اتنے اچھے بچے پالوں گی، سارے میرے سسرال والے، ساری دنیا کہے گی واہ واہ کتنے اچھے لائق بچے ہیں، نو بگ ڈیل، نہ اس کا کوئی گھاٹا ہے نہ فائدہ ہے، دنیا کا عمل ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا. بٹ اگر اس نیت سے کیا کہ میں ایک ماں ہونے کے ناطے میرے رب نے میری ذمہ داری ڈالی ہے کہ بچوں کی میں نے ٹھیک تربیت کرنی ہے، ناؤ یو آر فالوئنگ گاڈز آرڈرز اینڈ دیٹ بیکمز عبادت. کسی کو جج مت کریں، اپنے عمل کو غور سے صحیح طریقے سے دیکھیں. مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے جھنڈے بھی جلائے ہیں، ان کو تکلیف بہت ہے، درد میں ہے، دے آر ان پین. تو اگر آپ اپنی یہی پین اللہ کے آگے ڈال دیں کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے پاکستان کی حالت دیکھ کے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ وطن دیا ہے، اس وطن کو وہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہمارا یہ وطن ریاست مدینہ یا جو بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تیری مرضی کے مطابق یہ ہو سکے، ہمیں یہ توفیق دے. تو وہی اب چیز آپ کی وہ عبادت میں تبدیل ہوگی جس کو رب ریوارڈ کرتا ہے. مشکل وقت میں اس کا شکر ادا کریں، یہ بھی عبادت ہوتی ہے. So I hope this was helpful. I know it was long, but it was about a personality who is one of my personal heroes. جہاں جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں، یہ بچوں کے لیے، خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے بہت ضروری ہے ایسی باتیں سننا. پلیز شیئر دس. اگر آپ کو اچھی لگے گی تو کامنٹس میں بتائیے گا. I will inshallah share more stories of not just Hazrat Khalid bin Walid but other Sahaba Karam and Sahabiyat who are my personal heroes. And لیڈرشپ کے لیے ہم لیڈرشپ کے جو ادھر سیمینارز بھی پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں بھی ہم یہ فلانے کے 7 points of success اور فلانے کے، ارے چھوڑیں بابا، لیڈرشپ تو آئی ہی اسلام سے ہے. مجھے کچھ لوگوں نے انوائٹ کیا تھا شروع میں، اب تو خیر میں سارے کارپوریٹ ایونٹس کو نو کہہ دیتی ہوں کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر پلیز آ کے ورک شاپ کریں اور یہ وہ. اینڈ دین دے آسکڈ می کہ پلیز اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی باتیں کیجیے گا، اسلام کی نہ کیجیے گا. آئی سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، cancel it, because emotional intelligence is Islam and Islam is emotional intelligence. How can I teach you about leadership and emotional intelligence if you won't let me talk about Islam? So I'm very sorry, thank you very much. رکھیں اپنے پیسے آپ اپنے پاس، مجھے نہیں ایسے لیکچرز دینے جو جھوٹ پہ مبنی ہے. میں رہ کے آ چکی ہوں 30 سال، بہت قریب سے ان کو دیکھ چکی ہوں. وہ تو ہمارے لوگوں کے ایگزامپلز دیتے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ابھی بھی اپنی کلونیل مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں سکے. Anyway, thank you so much for listening. Please share and جزاک اللہ خیر. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ رب العزت پاکستان کو بہترین قوموں میں سے انشاءاللہ بنائے گا اور ہمیں ایز اے نیشن ایک بہترین نیشن ہونے کی توفیق عطا فرما سکے. آمین ثم آمین.